ہماری سیاست آئی ہوئی ہے بند گلی میں. ایک اتنی زیادہ الزامات کی سیاست ہے جس کی کوئی حد نہیں. ایک طرف مولانا فضل الرحمان ہیں, وہ کہہ رہے ہیں یہ کٹھ پتلیاں کو ہٹا دیں گے, ان کے نیچے ان کے فالوورز ہیں جو گالی گلوچ پہ چل رہے ہوتے ہیں. دوسرا حکومت بھی ترکی بترکی جس کو کہتے ہیں نا اسی طرح سے جواب دے رہی ہے. بڑی سختی آئی ہوئی ہے. قائرہ صاحب ویسا موجود ہے, چلتے ہیں قائرہ صاحب کی طرف. السلام علیکم قائرہ صاحب, یہ بتائیے سیاست پہنچ گئی ایک بند گلی میں ایسی کہ بڑی مشکل صورتحال ہے, اس کا کوئی حل بھی ہوگا؟ کوئی آگے آ کے ان کے مذاکرات کروائے گا؟ کیا کریں گے؟ کس طریقے سے اس بند گلی سے سیاست کو نکالا جائے گا؟ دیکھیے بات آپ کی درست ہے, سیاست میں تلخی تو ہمارے ہاں تھی ہی, لیکن آج کل تلخی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, اس لیے کہ سیاست نہیں ہو رہی. فاشزم میں سیاست نہیں ہوتی, وہاں تشدد ہوتا ہے, وہاں آپ اپنے مخالف کا گلا گھونٹنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کی آواز ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کو ڈی فیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کو نہ صرف سیاست میں اپنا مخالف بلکہ ملک دشمن ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور تشدد کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہیں. لہٰذا یہ معاملہ زیادہ الجھ گیا ہے اس حکومت میں آ کے, کیونکہ وزیر اعظم جب ہر بندے کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپوزیشن کے پگڑیاں اچھالو, اور جب کابینہ سے بڑے آپ کے سپوکس پرسنز کی میٹنگز ہوں اور ان کے نمبر اتنے زیادہ ہوں, اور ان کا کام صرف یہ ہو کہ آپ ہر وقت حکومت کو اپوزیشن کو ابیوز کرو, ابیوزو لینگویج یوز کرو, اگلے کے اوپر پرسنل اٹیک کرو, اور یہ کام وزیر اعظم صاحب کی ذات سے شروع ہو کے نیچے ڈیوالو ہو, تو یہ نیچرلی تلخی اور بڑھ جائے گی. اور ایک تلخی بڑھنے کا اور بھی موجب ہے, یہ جو ڈیموکریسی ہے اس میں کوئی صرف قانون بنا دینے سے, آئین بنا دینے سے, پارلیمنٹ کریٹ کر دینے سے جمہوریت نہیں آ جاتی. جمہوری رویے ہوتے ہیں, ڈیموکریٹک ٹریڈیشنز بنتی ہیں, ڈیموکریٹک ٹالرنس آتی ہے, لیکن یہ ڈیموکریٹک ٹالرنس اینڈ ٹینڈنسیز جو کلچر ہے یہ ڈیموکریٹک پریکٹس سے آتا ہے. جب آپ نے اپنے معاشرے کو ٹرانسفارم کرنا ہوتا ہے فرام ون سٹیپ ٹو دی ادر سٹیپ, ایک نئی طرح کی شناختیں کریٹ ہوتی ہیں. ہمارا معاشرہ جو کہ ایگریرین معاشرے کی شناختیں لیے بیٹھا ہے, جس کا ماضی کولونیل مائنڈ سیٹ کا تھا, جس میں ڈیموکریسی کا کوئی وجود نہیں تھا, اس معاشرے کے اندر ہم نے جمہوری رویے اور روایتیں جنم دینی تھیں, ان کو مضبوط کرنا تھا, اور ہم نے نئی آئیڈینٹیٹیز کریٹ کرنی تھی. دیکھیے نا, آج بھی ذات, برادری, قبیلے, پیسے, دھڑے, اس کی بنیاد پہ, مسلک اور مذہب کی بنیاد پہ اگر ہم آج بھی پولیٹکس کر رہے ہوں, اور ہم سمجھ لیں کہ اس سے کسی طرح بھی پاکستان میں ایک مضبوط اور ایک ورکنگ ڈیموکریسی آ سکتی ہے, وہ ڈیموکریسی جو لوگوں کے مسائل کا حل دے, تو یہ ممکن نہیں ہے. ڈیموکریسی نئی شناختیں پیدا کر کے آتی ہے, آپ کی پرانی شناختوں کے ساتھ نہیں. ہم اس کی طرف چلے ہی نہیں. ہمارے پورے نظام میں جب کبھی تھوڑا سا وقت آیا جس میں جمہوری حکومتوں نے کوشش کی, بھٹو شہید نے کوشش کی کہ اس پورے سماج کے رشتے بدلیں, لیکن ان کا کیا حال ہوا. اس کے بعد پیپلز پارٹی نے یہ کوشش کی کہ اس ملک کے اندر سٹیٹس کو توڑا جائے, اس کا کیا حال ہے, آج تک اس کی سزا مل رہی ہے. تو یہ مسائل تو بالکل ہیں, لیکن اس کی آئیڈینٹیفیکیشن بھی موجود ہے. حل کیا ہے؟ گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ میں کیا ہوگا؟ کیا ہمارے طاقتور ادارے یا ہماری عدلیہ یا ہمارے جو سیاسی جماعتیں طاقتور ہیں وہ کیا اپنے رویے بدل لیں گے؟ کیا ہمیں جو ہمارا میڈیا ہے کیا وہ اپنے رویے تبدیل کر لے گا؟ کیا ہم بیوروکریسی کا نکیل ڈال لیں گے؟ یہ بہت سارے سوال ہیں. اور پاکستان کی اکانومی, پوری ہماری اکانومی کا جو میجر چیپٹر ہے وہ بیسیکلی ایبیوز آف اتھارٹی, ایبیوز آف لاء پہ کھڑا ہے. ہم اس کو کس طرح جلدی لے کے آئیں گے اسٹریم لائن میں؟ یہی نعرے مار کے عمران خان صاحب آئے تھے, اور انہوں نے قوم کے ساتھ ایک اور ظلم کیا. نعرے تو پورے نہیں کیے, لیکن جو خواب دکھائے تھے اس کا رزلٹ یہ نکلا ہے کہ اب لوگ اور مایوس ہو گئے ہیں. اگر کوئی بندہ مجھ سے مایوس ہو تو رؤوف صاحب وہ آپ کے بارے میں خیال کر سکتا ہے کہ جی اچھا رؤوف صاحب آ گئے تو کوئی بہتر ہو جائے گا. کوئی تیسرا, اب تو ہمارے سارے ادارے بھی آزمائے جا چکے, جماعتیں بھی آزمائی جا چکی, تو خان صاحب نے جو قوم کو خواب دکھائے تھے, شارٹ کٹ دکھایا تھا, اور اسلام اور ریاست مدینہ کا خواب دکھائے تھے, اور بڑا ویری سوری لیکن انہوں نے بڑا ابیوز کیا, اور اس نام کو بڑا غلط استعمال کیا. ریاست مدینہ تو ایک کمال کا تصور ہے, لیکن انہوں نے قوم کو مایوسی دی ہے. ایک فرد جب مایوس ہو جاتا ہے تو اس کو مایوسی سے نکالنا بھی بڑا مشکل. کجا ایک قوم اگر مایوس ہو جائے تو اس کو تو ذوالفقار علی بھٹو جیسا کوئی لیڈر ہی ہے جو اٹھا لے. ان کے اندر تو یہ کیپیسٹی نہیں.